و ستائش پروردگار عالم کے لیے درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک اولاد کے لیے لعنت و نفرین اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دعائے سلامتی آپ حاضرین و سامعین کے لیے۔ سب سے پہلے تو سپاس گزار ہوں ذات کردگار کا کہ اس نے ہمارے قومی عزائی فلاحی تعلیمی عبادی تربیتی ادارے غازی عباس ٹرسٹ کی زیر انتظام اس امام بارگاہ اور اس مسجد سے وابستہ ایک اور شعبے کی تجدید اور تعمیر کی توفیق آپ سب کو ہم سب کو دی اور اس کی تقریب رونمائی کے لیے، اس لیے کہ اس کا افتتاح تو کسی میت سے ہی ہوگا، تقریب رونمائی ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ آج مکمل ہوئی ہے وہ عمارت اور نظر نوازی فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ گفتگو مطلوب اور مقصود بہت نہیں ہے کہ بہت طویل بات ہو، بس بات اتنی ہے کہ ہمارے اس طالب علمانہ ذہن میں اور جو اس وقت ملکی سطح پہ اور عالمی سطح پر ہمارے مشاہدات ہیں اس کی روشنی میں اور جو ہم نے اساتذہ سے حوض علمیہ میں سیکھا ہے اس کی وجہ سے ایک بات تو ذہن میں یہ بہت زیادہ خطور کرتی ہے کہ جو خمس کا استعمال ہے وہ مبہم ہے، اسے ابہام سے نکال کر مبین بنایا جائے۔ میں خمس لیتے وقت تو بتاتا ہوں کہ میں خمس لے رہا ہوں، مگر مجھے دیتے وقت بھی بتانا چاہیے کہ میں خمس دے رہا ہوں۔ میں سے مراد میں مولوی ہوں۔ میرے ہاں جب خمس دینے کوئی آتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں خمس لے رہا ہوں اور دینے والا بھی مجھے خمس دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب مجھے واپس کرنا ہوتا ہے امانتوں کو تو مجھے سہم سادات اور سہم امام دیتے وقت بتانا چاہیے کہ یہ بھائی آپ ہی کی امانت میرے پاس تھی، میں آپ پہ احسان نہیں کر رہا۔ میں نے اسلام آباد سے لے کر اور کراچی تک شخصیات سے یہ درد رویا ہے اور شخصیات متوجہ بھی ہیں اس بات کی طرف، اور ماضی کی نسبت خمس کی آمد اور خرچ جو ہے اس کا نظم و نسق بہتر ہوا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح خود ہم نے دارالتحقیق میں جو خمس کی رقم لگائی تو وہ بورڈ پہ لکھی کہ یہ خمس سے ادارہ بنا ہے، کیونکہ پوچھتے ہیں کہ خمس لگ کہاں رہا ہے، البتہ پوچھتا وہی ہے جو دیتا نہیں ہے۔ جو دینے والے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے، لیکن بہرحال ان کا بھی حق ہے جو نہیں دے رہے تاکہ تسلی ہو جائے انہیں کہ کہاں لگ رہا ہے۔ تو میں تو اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب سنگ افتتاح لگایا کرو تو اس میں لکھا کرو کہ اس میں خمس بھی لگا ہے۔ اس میں بھی جی میں نہیں کہا تھا آپ سے، آپ نے توجہ تھی مگر میں نے بھی کہا تھا آپ سے کہ اس پہ لکھیے۔ تو ایک تو خمس کی جو اس وقت پاکستان میں 150 سے زیادہ اسکول ہیں جو خمس کی رقم سے بنے ہیں اور چل رہے ہیں، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ایک میڈیکل کالج ہم چکوال میں بنانے جا رہے ہیں جس میں 50 کروڑ کا وہ منصوبہ ہے، جس میں 10 کروڑ سہم امام کے ہیں، یعنی 20% اس میں امام کا حصہ ہے۔ 20% طالب علم بھی ہم وہی لیں گے کہ جو باقی جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہیں، کاروبار کی نیت سے ڈال رہے ہیں اپنے پیسے۔ ظاہر ہے میڈیکل کالج کے لیے 200 بیڈ کا ہاسپٹل پہلے چاہیے پھر میڈیکل کالج بنے گا، تو کروڑوں روپے کا کام ہے۔ 18 ایکڑ کی زمین مخصوص کی ہے، وہ 18 ایکڑ کی زمین بھی کالج کی خمس کی رقم سے لی گئی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس طرح کے اور کام ہے جو میں اس وقت اپنی کارکردگی بتانے کے لیے یہاں نہیں آیا، لیکن ایک تو میرے ذہن میں ایک عرصے سے تھا جو الحمدللہ جب 1 سال شاید نہیں ہوا جب انہوں نے ہمیں دعوت دی اور پیٹرن ٹرسٹی کے عنوان سے یہاں سرور بھائی کو اور مجھے اضافہ کیا، شمسی بھائی اور ہمارے سلمان بھائی پہلے سے اس کے سرپرست کمیٹی میں تھے، مولانا علی رضا صاحب، لیکن ہمیں جب انہوں نے اضافہ کیا تو ایک ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو یہ کام ہم مسلسل کر رہے ہیں اور 16-17 ادارے اس وقت ہمارے خود اپنے زیادہ تر خمس کی رقم سے چل رہے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ میں نے جو تحریر لکھ کے دی ہے تو میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو صاحب الرائے نہیں ہوں،
لیکن وہ لکھ کر اس لیے دیے کہ میں حضرت آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ خامنائی سے رسید منگوا کے دینے کی پوزیشن میں ہوں، اور الحمدللہ جتنے بھی خمس کی رقم یہاں خرچ ہوئی ہے غازی عباس ٹرسٹ میں، ان سب کی ہم نے رسیدیں وہاں سے دلوائی ہیں۔ تو جو آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہے تو ان کے دفتر سے رسید آنی چاہیے نا، تاکہ کنٹرول میں آئے نا کام، اور اسی طرح آیت اللہ خامنائی۔ تو یہ رسیدیں بھی ان سب کو ملی ہیں جن لوگوں نے ہمارے ذریعے سے یہاں خمس لگایا ہے۔ تو اجازت نامہ تو ان کا ہے، لیکن ہم نے اس کی، تاکہ یہاں کیونکہ ہمیں پہچانتے ہیں لوگ، اگر محبت فرماتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا، تو ہم نے ایک تحریر دے دی تھی۔ ایک تو یہ وضاحت کہ کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سطح پر خمس کی جو ترسیل کا عمل ہے، خمس کی جو صورتحال ہے، اس کو شفاف بنا کر اور شفاف پیش کیا جائے، اور الحمدللہ پہلے سے مجموعی صورتحال بہت اچھی ہے۔ دوسرا جو مقصد اور ہدف اس ادارے کی تقویت کا میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ پورے پاکستان میں ملیر، پورے پاکستان میں کراچی شیعہ آبادی کے حوالے سے، اور کراچی میں ملیر، اور پھر ملیر میں جعفر طیار، سب سے زیادہ بڑی منظم آبادی ہمارے ملیر میں ہے ملت جعفریہ کی، اور ملت جعفریہ کی سب سے بڑی آبادی کا مرکزی امام بارگاہ ہے یہ غازی عباس ٹرسٹ کے زیر انتظام۔ تو یہ شان سے ہونا چاہیے۔ ہمارا بس چلے تو یہ گولڈن ٹائر گولڈن کے ہی لگیں ہمارے امام بارگاہوں کو، اس لیے کہ ہمارے تو مدرسے یہی ہیں نا، یہ جو ہمیں مکتبی درس ملتا ہے، یہ ہمیں جو تعلیم مکتب اہل بیت کی ملتی ہے، وہ ان امام بارگاہوں سے ملتی ہے نا۔ تو جب تھوڑا سا گریڈ بڑھتا ہے، جب تھوڑا سا اور شوق بڑھتا ہے، تحقیق کے عمل کے اندر اس مدرسے میں آنے والا جانا چاہتا ہے، تو وہ پھر اس مدرسے میں جاتا ہے جو ہمارے یہاں کے دینی مدرسے ہوتے ہیں۔ ہماری بنیاد تو یہ عزاداری ہے، ہمارے پاس جو کچھ معلومات ہے وہ ان مجلسوں کی ہے، اور ایک وقت تھا اور اب بھی ایک بڑی تعداد اہل سنت کی اور ہمارے مخالفوں کی یہی کہتی ہے کہ شیعوں سے نہ الجھنا، ان کے پاس معلومات بہت ہوتی ہے، تو وہ معلومات مجلس کی معلومات ہے نا، وہ اس عزاداری کی معلومات ہے۔ لہٰذا ہماری امام بارگاہوں کو شان سے ہونا چاہیے، آبرو اس کی، عزت اس کی ہماری عزت سے زیادہ ہے، اس کی آبرو ہماری آبرو اس کے وجہ سے ہے۔ تو امام بارگاہ وہ بھی جعفر طیار کا، وہ بھی مرکزی امام بارگاہ، اس کے اوپر اس کا گنبد دور سے چمکنا چاہیے، اوپر سے جب جہاز گزرے تو ڈھونڈیں کہ وہ جعفر طیار کا مرکزی امام بارگاہ ہی چمک رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو میت خانہ، اس علاقے کی شدید ضرورت اس علاقے کی بھرپور۔ اب یہاں کم سے کم مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے شاید ہم 10 سے زیادہ ایک وقت میں اس سرد خانے میں میتوں کو روک سکتے ہیں، رکھا جا سکتا ہے، وہ جو جگہ بنائی گئی ہے، جس میں ابھی مزید ہمارے احباب جو حصہ ڈال رہے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں گے، اور وہ جو فریزر ہے، کیا بولتے ہیں اسے، چلر کیا بولتے ہیں، اس میں لگایا جائے گا، اور وہ ایک وقت میں بہت سارے، ابھی 2015 میں روزانہ 15 آدمی جو ہے وہ گرمی کی شدت سے دنیا سے رحلت کر رہے تھے۔ ایسے حالات، ایسے موسم کبھی بھی آ سکتے ہیں، کوئی حادثہ بھی ہمارے ساتھ، تو مسلسل ہم اس میں تجربے کار ہیں، تو اس لیے ہماری اس آبادی میں یہ انتظام ہونا ضروری تھا، جو ہو گیا الحمدللہ۔ اور آخر میں پھر اپنی اس ٹیم کا میں اپنی تمام پیٹرن ٹرسٹیز کی طرف سے اپنی اس ٹیم کا، جو غازی عباس ٹرسٹ کی ٹیم ہے، ان کو آفرین، مرحبا، شاباش بولتے ہیں۔ انہوں نے بہت جلد کم وقت میں بہت اچھی کارکردگی پیش کی ہے، اور بہت شفاف انداز سے ان کا حساب کتاب بہت بہتر ہے، ان کے آمد و خرچ کا جو حساب کتاب ہے وہ بہت بہتر ہے، اور انشاءاللہ اس میت خانے کے ساتھ ایک میت بس بھی یہاں کی ضرورت ہے، جو اس کی طرف بھی بات جانی چاہیے۔ پھر یہ جہاں آپ ہیں، جیسے ابھی معراج بھائی نے بیان کیا کہ یہاں ایک عمارت کی تعمیر ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، اور بامقصد اور بہدف انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں سید الشہداء کے نوکروں میں، ادنا نوکروں میں شمار فرمائے۔ بلندر صلوات پڑھنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ ہمارے بولنے، بیٹھنے، سننے کو، آنے کو، جانے کو عبادت شمار فرما، ہم سب پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ جن احباب نے اس میں حصہ ڈالا ہے، وہ واجب خمس کی رقم ہو یا ڈونیشن کی صورت میں ہو، امداد کی صورت میں ہو، جس نے دام درہم قدم سخن جو اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کے رزق میں، عزت میں اضافہ فرما۔ میں تو پہلے سیدہ زہرا، ان کی آخرت کو بہتر فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت عباس علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات۔